لیکن ہم بے بس ہیں، کسی کو ایک ہی موت دے سکتے ہیں، بار بار نہیں۔ یہ ہے دنیا کی کورٹ اور دنیا کی عدالت کی کمزوری، یہ ہے دنیا کی کورٹ اور دنیا کی عدالت کی بے بسی، کہ ایک کورٹ اور عدالت جو انصاف کے لیے بنائی گئی ہے وہ صرف ایک ہی بار کسی کو پھانسی دے سکتی ہے۔ معاف کیجئے، یہاں تو ایک شخص وہ ہے جس نے کئی لڑکیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا اور ان کو قتل کر کے مار ڈالا۔ ذرا بتائیے کہ کشمیری پنڈتوں کو مارنے والے اور ان کو قتل کرنے والے اور گھروں سے نکالنے والوں کی کیا سزا متعین کی جا سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان کو پکڑا جائے اور ایک بار ان کو پھانسی دے دی جائے۔ بتاؤ گجرات کے قاتل کے لیے کون سی سزا متعین کی جائے جس نے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کہ اس کو کورٹ سزائے موت سنا دے اور ایک بار اس کو قتل کر دیا جائے یا سزائے موت دے دی جائے۔ بتائیے آسام کے اندر 10,000 مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے کو اگر کورٹ سزا سنائے گی تو زیادہ سے زیادہ اتنی کہ اس کو اٹھاؤ اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو، لیکن یہاں تو 10,000 لوگوں کا قتل عام ہے، 10,000 لوگوں کا قتل عام۔ کیا آپ کسی کو پوری سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی تیسری آیت میں نے آج پڑھی ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا پورا، یعنی وہ قیامت کے دن پورا کا پورا بدلہ دے گا۔ اگر آپ نے 100 آدمیوں کو مارا ہے، 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، تو آپ کو دنیا میں ایک بار قتل کر کے ایک آدمی کے قتل کی سزا دے دی گئی ہے۔ 99 آدمیوں کی قتل کی سزا بھی باقی ہے جو آپ کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت سے ملے گی۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو ہمارے اچھے کاموں کا پورا بدلہ دے دے اور ہمارے گناہوں کی پوری سزا دے دے۔ دنیا میں ایسی عدالت ہے ہی نہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ ایک دن آئے گا فیصلے کا۔ ذالک یوم الفصل، آج فیصلے کا دن ہے، آج پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا کا پورا انتقام آج انسان کو ملے گا۔ طاقتور جانور نے کمزور جانور کو مارا، اس کمزور جانور کو بھی آج انصاف ملے گا۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرانے کے بعد پتا چلا کہ یہ لڑکی ہے اور 2 مہینے کا 3 مہینے کا وہ حمل ایبورشن کر کے گرا دیا گیا، یا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں سے کوئی غلطی ہو گئی اور حمل ٹھہر گیا، ماں باپ کو پتہ نہ چلے، سماج کو پتہ نہ چلے، کسی ہاسپٹل میں جا کر ایبورشن کرا دیا۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، حمل ٹھہر جانے کے بعد اس کو گرانا بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کمزور معصوم سی جان کو جو تم نے پیٹ کے اندر مار ڈالا، ایبورشن کرا کے ختم کر دیا، آج اس بچے کو بھی انصاف ملے گا، قیامت کا دن ہے۔ یہ بچے کو اللہ رب العالمین زبان دے گا، ہاتھ دے گا، پیر دے گا، ناک دے گا، کان دے گا، اور قیامت کے دن یہ چھوٹا سا بچہ جس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، چاہے وہ 15 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 1 ہفتے کا ہو، 10 دن کا ہو، 5 دن کا ہو، حمل ٹھہر جانے کے بعد آپ نے اس بچے کو ایبورشن کرا دیا، گرا دیا، اسقاط کر دیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بچے کو زندگی دے گا اور یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہ، یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا۔ اللہ رب العالمین اس بچے سے کہے گا، کیا تم بھی کچھ چاہتے ہو؟ تمہارا بھی کوئی مسئلہ ہے، تمہارا بھی کوئی کوشچن ہے؟ وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، یقول، اور اللہ سے شکایت کرے گا، ہاذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اے اللہ یہ مجھے اپنے پیٹ میں جگہ نہ
دے سکی. اے اللہ دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے اس نے مجھے ختم کر دیا. اے اللہ آج تو میری ماں کا مت بن. اے اللہ جس طرح اس نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے نیکی اور نماز اور روزے رکھنے کا اور پڑھنے کا موقع بھی نہیں آنے دیا اور اس سے پہلے مار ڈالا, اے اللہ آج تو میری ماں کو بھی جہنم کے اندر پھینک دے. وہ چھوٹا سا معصوم بچہ قیامت کے دن اس کو بھی اللہ رب العالمین انصاف دے گا, اس بچے کو بھی قوت گویائی دے گا اور اس کی بھی سنے گا. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا پورا مالک. جوڑ دیا قرآن کی اس آیت نے. بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ جاتے نماز میں, امام صاحب نے کہا اللہ اکبر, ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر, امام صاحب پڑھ دیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور جیسے کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہم نے کہہ دیا آمین. احساس نہیں ہوا کہ کیا پڑھ دیا اور کیا ہے. کل سے پورے 2 گھنٹے کی تقریر میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم تک ہی پہنچ پایا تھا اور مالک یوم الدین تک نہیں چل پایا. آج مالک یوم الدین پر میں آج بول رہا ہوں. تصور کیجئے کہ قیامت کے دن کا پورا مالک ہوگا وہ اللہ. سب کا عدل اور انصاف وہاں ملے گا. دنیا میں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, چھپا سکتے ہیں. جرجیت صاحب جج ہیں مالدہ کی کورٹ کے, اور جرجیت صاحب کا بیٹا اگر کوئی قصور کر کے مقدمہ اس پر چلا اور وہ کیس جرجیت صاحب کی عدالت میں آیا, تو جرجیت صاحب قانونی کتابوں سے کوئی نہ کوئی داؤں پیچ کھیل کر پوائنٹ نکال کر اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طریقے سے ضمانت دے دیں گے. اپنے بیٹے کے فیور میں کوئی نہ کوئی قانون ڈھونڈ لیں گے. لیکن یاد کیجئے اس دن کوئی قانون تمہارا نہیں چلے گا. اس دن باپ اور بیٹا سب آمنے اور سامنے ہوگا, لیکن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. ذرا تصور کیجئے اس دن کا منظر کیا ہوگا. اللہ رب العالمین بھی اس دن کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ, نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. یہ سن کر مجرم نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں اس دن اللہ رب العالمین سب کو انصاف دے گا. آج جرجیت صاحب نے آپ کو ڈیٹ نہیں دی. آپ نے دیکھا کہ جرجیت صاحب فلاں آدمی کے گھر میں رکتے ہیں, آپ ان کے پاس گئے کہ بھائی مجھے ہمارے گاؤں کے لیے ڈیٹ دلا دو. جرجیت صاحب تو ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں. اس آدمی نے سوچا کہ جرجیت صاحب تو ہمارے گھر پہ رکتے ہیں, چلیے انہوں نے سفارش کی. جرجیت صاحب نے بھی اس کا احسان ہے اس کے اوپر, جرجیت صاحب نے فوراً اس کی بات مان کر ڈیٹ دے دی. ہاں ایسا ہوتا ہے. آج ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سفارشیں مانتے ہیں, لیکن قیامت کے دن باپ جہنم میں جا رہا ہوگا اور بیٹا جنت میں جانے کا فیصلہ, بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور باپ کے جنت میں جانے کا فیصلہ, لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. آواز آئے گی اے دنیا میں بیٹوں کو بچانے والوں, اے دنیا میں اپنے بیٹوں کے لیے سفارشیں کرنے والوں, اے دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بڑی سے بڑی سفارشیں لے کر جانے والوں, ما لکم لا تناصرون, آج تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے, آج تم ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے ہو. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ایک باپ جنت میں جا رہا ہے اور اس کا بیٹا جہنم میں, لیکن آج باپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر داخل کر دو. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے, آج تم ایک دوسرے کے کام کیوں نہیں آ رہے ہو, آج ایک دوسرے کی سفارشیں اور شفاعت کیوں نہیں کر رہے ہو. یہ منظر ہوگا اس دن کا میرے بھائیوں. دنیا میں ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کر دیتے ہیں, لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں. انصاف ہوگا وہاں, سب کے ساتھ انصاف. دنیا میں اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا اور 1000 مقدمہ لڑنے کے باوجود بھی اس کو انصاف نہیں ملا, وہ 70 زمینوں کا توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا. اس کو دیکھ کر ہی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دنیا میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والا تھا. اللہ رب العالمین کہے گا ان نیک لوگوں کو اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے کیس ہوں گے,
اللہ رب العالمین کہے گا بدلہ دو، وہاں بدلہ نہیں دے پائیں گے، پھر اللہ کہے گا پھر تم اپنی نیکیاں دو، یہ نیکیاں دیں گے، لو 10 نیکی تم لے جاؤ۔ دوسرا آئے گا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، 5 نیکی تم لے جاؤ۔ دیتے 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 نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی، لیکن مقدمہ لے کر لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ بھی میرا بھی حق ہے اس کے اوپر۔ اللہ کہے گا نیکیاں دو، وہ کہے گا نیکیاں تو میری ختم ہو گئی، اب کیا دوں؟ اب اللہ کہے گا اس آدمی سے جس کا حق مارا تھا، اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے اب نیکیاں نہیں ہیں، ایسا کرو کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر لا دو۔ کتنا غریب انسان ہوگا وہ اس دن جو نمازیں لے کر گیا، روزے لے کر گیا، حج لے کر گیا، زکاتیں لے کر گیا، بہت بڑے بڑے نیک کام اس نے دنیا میں کیے، لیکن لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں پر زیادتی کی، لوگوں کے اوپر پریشان کیا اس نے۔ اور قیامت کے دن یہ پریشان کرنے والوں کو جب اللہ انصاف، پریشان ہونے والوں کو جب انصاف دلائے گا تو نیک لوگوں کی نیکیاں ختم ہوں گی، اور پریشان جن کو کیا ان کے مقدمے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالو۔ غور کرو، مولانا جرجیز نے کسی کی زمین دابی، مولانا جرجیز نے کسی کو تھپڑ مارا، مولانا جرجیز صاحب نے کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، لیکن نمازیں 5 وقت کی پڑھی، روزے پورے مہینے کے رکھے، حج بھی کیا، زکات بھی دیتے رہے، خوش تھے کہ قیامت کے دن ہم تو جنت میں جائیں گے، لیکن جن کو پریشان کیا وہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں گے۔ جرجیز صاحب ایسا ہے، ہاں ہے، چلو نیک بدلہ دو۔ جرجیز صاحب کے پاس اب زمین نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیں، اللہ کہے گا اپنی 10 نیکیاں دو۔ دوسرا آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، جرجیز صاحب 10 نیکی اس کو دو، دے دی گئی۔ تیسرا آئے گا اس کو دو، چوتھا آئے گا اس کو دو، 10 15 20 آدمیوں نے پیش کیا مقدمہ، نیکی دیتے دیتے ختم۔ 21واں آدمی آیا، میرا بھی حق ہے آپ کے اوپر، نیکیاں دو۔ اللہ کہے گا جرجیز نیکی دو، جرجیز کہے گا اللہ نیکیاں ختم۔ اللہ اس آدمی سے کہے گا کہ اپنا گناہ جرجیز کے اوپر لا دو۔ جرجیز اس وقت کتنا بدقسمت ہوگا، نیکیاں تو بہت لے کر گیا لیکن سب لٹا دی، دوسروں کو دے دی، اب دوسروں کی گناہ اس کے اوپر لا دے جا رہے ہیں۔ پوچھا من المفلس، تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و دولت و درہم و دینار نہ ہو، من لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی ہو، وہ غریب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں، میری امت کا غریب انسان یہ نہیں ہے، میری امت کا غریب انسان تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر جائے گا، نماز اور روزے کی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن حق مارا ہوگا اور ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ان کو دے دے گا جن کا حق مارا ہے، پھر بھی حق والوں کا حق باقی رہے گا، پھر ان کے گناہ اس آدمی پر لا دے جائیں گے۔ یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے۔ تصور کیجیے، ایک ای رکشہ چلانے والا آدمی، ای رکشہ جس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں، ٹوٹو، محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اس نے دن بھر ٹوٹو چلایا اور اس نے 490 روپے کمائے۔ ایک مثال پر غور کیجیے گا، اس نے 490 روپے کمائے۔ اب مارکیٹ میں گیا، کل عید ہے، اب کپڑا خریدوں گا اور سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا، آج چاند ہو گیا، کل عید ہے، چلو ریڈی میڈ پنجابی خرید لیتا ہوں۔ کلیا چک کے مارکیٹ میں گیا اور ایک ریڈی میڈ پنجابی خریدتا ہے، اس پنجابی کی قیمت ہے 500 روپے، اس کے پاس پیسے ہیں 490 روپے، لیکن اس کو 10 روپے کہیں مل گئے۔
किसी आदमी के गिर गए थे, उसने उठा लिया और जानता है फलां आदमी का रुपया गिरा है, लेकिन बताया नहीं। जमीन पर गिरी हुई चीज के भी आप मालिक नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। अगर जमीन पर गिरी हुई कोई चीज आप को दिख जाए तो शरीयत का मसला यह है कि देख लिया, गुजर जाओ, उठाना नहीं। और अगर उठा लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि 1 साल तक उस चीज का आप ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर किसी की कोई चीज गिर गई है तो वो हमसे राब्ता कायम करे। कितने दिनों तक? 1 साल तक। 1 साल तक आप उसका अनाउंसमेंट करेंगे, 1 साल तक। और जब 1 साल के बाद भी कोई नहीं आता है, उसका मालिक नहीं मिलता है, तब आप उसका 5वां हिस्सा सदका और खैरात करके बकिया चीज आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 100 रुपए मिले हैं आपको, तो पहले 1 साल तक उसका अनाउंसमेंट करो, बचेगा क्या? और 1 साल तक जब 100 रुपए का मालिक आपको न मिले तो फिर उसमें 5वां हिस्सा यानी 20 रुपए सदका और खैरात गरीब को दो, और उसके बाद 80 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी कब? और ये इस्तेमाल करने की इजाजत आपको वो भी इस कंडीशन में मिल रही है क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है। यानी ये 80 रुपए भी आपके लिए तब हलाल हो रहे हैं जब आप 1 साल मेहनत करने के बाद उसके मालिक तक नहीं पहुंचा पाए या उसका मालिक नहीं मिला। तब 10 रुपए आपको मिल गए लेकिन आपने उसको बताया नहीं, जिसका गिरा चुपके से आपने उठाया, और 490 रुपए में 10 रुपए मिलाकर 500 रुपए का पंजाबी आपने खरीद लिया। 490 रुपए हलाल के हैं जो आपने रिक्शा चलाकर मेहनत करके कमाया, लेकिन 10 रुपए आपने उसमें हराम के मिला दिए, पंजाबी आपने खरीद लिया। अब जब तक वो पंजाबी, जब तक वो कुर्ता, जब तक वो कमीज आपके जिस्म पर रहेगी, अल्लाह की कसम ना आपकी कोई फर्ज नमाज कबूल होगी, ना फर्ज रोजा कबूल होगा, ना नफली नमाज कबूल होगी, ना नफली रोजा कबूल होगा। कब तक? जब तक वो पंजाबी आपके जिस्म पर रहेगी। अब सोचिएगा, 490 हलाल के हैं, 10 ही उसमें मिलाए थे हमने, तो वो कमीज हमारे लिए हराम हो गई। और कलिया चक के चौराहे पर, चौरंगी पर खड़े होकर जो लॉटरी के टिकट बिकते हैं, वो एक टिकट खरीद लीजिए और अचानक धूल में लाठी लग जाए और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपको मिल जाएं। जब 490 हलाल के रुपए में 10 रुपए मिला रहे हैं तो सब हराम, तो 1 लाख, 2 लाख रुपए प्योर सूद के जो आपको मिल रहे हैं बगैर मेहनत के, वो आपके लिए हलाल कहां से हो गए? और एक मामले में आपका सुल्तानगंज भी बदनाम है, कलिया चक भी बदनाम है, मौजमपुर भी बदनाम है, लखीपुर भी बदनाम है, और इस इलाके के अक्सर गांव बदनाम है, चाहे वो बस्टम नगर हो या 16 माइल, सब बदनाम है। क्या है? IPL में सट्टा लगाना। और अभी शुरू होने वाले हैं IPL मैच, एक एक बॉल पे सट्टा लगता है, एक एक बॉल पर। ये इतने विकेट ले लेगा, नहीं लिया तो इतना मेरा, ले लिया तो उतना तेरा, ये टीम जीतेगी। एक एक बॉल पर सट्टा लगता है कि दूसरे नंबर पर बॉल जो जाएगी उसमें छक्का लगेगा, उसमें चौवा लगेगा। ये हमारे अंदर ये चीजें आ कहां से गई? ये तो प्योर हमने लगाया 1000 रुपया, या तो इधर गया या इधर आया। लेकिन तसव्वुर कीजिए, इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए बतौर कर्ज, बतौर उधार, ये कहकर दिया कि आप
100 रुपए ले लीजिए, आपको जरूरत है, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप वापस करेंगे मुझे तो हम आपसे 110 रुपए लेंगे। हम आपसे 110 रुपए लेंगे और आपने 1 महीने के बाद 110 रुपए उससे ले लिए, तो जानते हो ये 10 रुपए आपके पास जो आए हैं और आपने जो 10 रुपए 1 महीने के बाद ज्यादा ले लिया, आप तो सट्टे में 1000, 2000, 5000, 10,000 लगाते हो IPL के। यहां तो आपने किसी की मदद की है और उस मदद के जरिए उसने 100 रुपए में कमाया और 1 महीने के बाद 110 दे दिया। वो 10 रुपए जो आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, उस 10 रुपए के बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, सुनिए। अपने माजा की रिवायत है, दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुलु वहुवा यालम। सूद का और ब्याज का 1 दिरहम खाना, हम तो 10 रुपए ज्यादा बता दिए, 1 रुपया भी सूद और ब्याज का खाना। अब सही आया मैं। IPL का सट्टा लगाने वालों गौर से सुनना, कलिया चक्की चौरंगी पर खड़े होकर लॉटरी के टिकट खरीदने वालों गौर से सुनना, बैंकों में लाखों रुपए जमा करने के बाद सेविंग अकाउंट में सूद बढ़ जाता है और सेविंग अकाउंट से सूद लेकर खाने वालों गौर से सुनना। सूदी कारोबार करना, सूद पर रुपया देना और हर महीने 10%, 5% उससे सूद वसूल करना। अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये लोग भी सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याकुलुहुर दिरहमु रिबा याकुलुहुर रजुलु वहुवा यालम। सूद का, ब्याज का, हराम का 1 लुकमा, 1 दिरहम खाना, 1 रुपया खाना, इस हाल में कि तुम जानते हो कि ये हराम है, ये जानते हो कि ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, 36 मर्तबा जिना करने से भी ज्यादा सख्त है। कैसा लग रहा है? सूद और ब्याज का 1 रुपया खाना, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 36 मर्तबा जिना करना। ओह जिना, जिस काम को हम सबसे ज्यादा गंदा समझते हैं, किसी की माँ बहन बेटी के साथ हम जिना करें, और 1 बार नहीं 36 बार जिना करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 36 बार, 36 मर्तबा जिना करने से भी बड़ा और सख्त है ये काम, यानी सूद का और ब्याज का 1 रुपया खाना। और बुलाओ मौलाना जर्जीस को, इससे तो अच्छे हमारे यहाँ के मौलवी है, कम से कम ये सब तो नहीं बोलते। सब बोलते हैं, बोलने का अंदाज अलग अलग होता है। ये अलग बात है कि आप अपने इलाके के उलमा की बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर। 36 बार रूह कांप जाएगी। रूह कहां हैं हम? एक हदीस के अंदर तो यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा इस्नान व सबऊन बाबन, ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलु उम्महू। सूद के, ब्याज के, हराम माल खाने के 72 दरवाजे हैं। इस्नान 2, सबून 70, 70 और 2 कितने हो गए? 72। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? और रिबा इस्नान व सबून बाबन, सूद के और ब्याज खाने के 72 गेट हैं, 72 दरवाजे हैं, 72 गेट्स। There are 72 गेट्स, 72 दरवाजे हैं सूद और ब्याज के। उसमें सबसे छोटा और हल्का दरवाजा बता रहे हैं अल्लाह के नबी 71, और इससे बड़े बड़े हैं।
لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے؟ سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے؟ ایسروہا این کے ہر رجل امہ، سب سے قریب دروازہ سود اور بیاج کا 72 دروازوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ مولانا جرجیس صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ جرجیس صاحب 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ 1,00,000 مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ملتا ہے، یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ہے ماں کے ساتھ، تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پڑھنے کے باوجود، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے باوجود کیا اس کی ماں اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ نہیں، اگر وہ ہم بستری کرتا ہے تو یہ زنا ہی مانا جائے گا اور حرام کاری مانی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 1,00,000 بار قرآن پڑھ کر نکاح پڑھا دینے کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی۔ ایسروہا این ینکح الرجل امہ، کہ ماں کے ساتھ کوئی آدمی نکاح کرے لیکن وہ نکاح کے باوجود بھی حرام کاری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سود اور بیاج کے مال پر چاہے کتنی دعائیں پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ، تو بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا۔ سود اور بیاج بالکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے، آپ لاکھ کہیے بسم اللہ اللہ اکبر لیکن سور حلال نہیں ہوگا، کتا حلال نہیں ہوگا۔ سود اور بیاج کی رقم پر کتنے ہی دعائیں پڑھ ڈالو، حلال نہیں ہوگا۔ ماں کے ساتھ نکاح کرتے وقت کتنی آیتیں پڑھ ڈالو لیکن ماں لڑکے پر حلال نہیں ہوگی۔ اتنی کلیئر بات ہوگی۔ یاد کریے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمانوں والو، جو تم نے مال دیا ہے اصل لاگت پر اور جو بڑھ گیا ہے اس بڑے ہوئے مال کو چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور بڑھا ہوا مال ہر حال میں چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو، اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بڑے ہوئے مال کو لینے سے نہیں رکتے ہو، اگر تم زائد مال اس سے نہیں بچتے ہو، سود اور بیاج کھانا نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے یدھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دنیا میں کس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے لڑ سکے اور اس کے رسول سے لڑ سکے؟ دنیا میں ایسا کون سا ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے اور جیت جائے، اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر لے؟ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ سود کھانے والوں زائد مال کھانے سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، کسی بھی قیمت پر اس کو اپنے اوپر استعمال مت کرو۔ وہ جو پڑا ہوا سود ہے وہ آپ نہ اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ارے اس بڑے ہوئے سود کو مسجد کے چندے میں دینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دے دو ہم مسجد کی لیٹرین بنا لیں گے، تو بڑا ہوا سود مسجد کے پیشاب خانے اور استنجا خانے اور لیٹرین بنانے کے بھی کام میں نہیں آ سکتا ہے۔ آپ بڑے ہوئے سود کو مسجد کے لیٹرین اور پیشاب اور پائخانے کے کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز میں بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس بڑے ہوئے سود کو
آپ اگر بینک سے لیتے ہیں تو جیل کے عام قیدیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، عام شاہراہ پر خرچ کر سکتے ہیں. جیسے کوئی روڈ ہے خراب ہے، اس پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب گزرتا ہے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو صرف مسلمان جس سے فائدہ اٹھائیں وہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ غور کیجئے، مسجد کی لیٹرین اور پیشاب اور پائخانہ تک اگر اس پیسے سے نہیں بن سکتا اور جائز نہیں ہے، وہ مال آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو. شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو، شرم. ایسا سب کچھ کرنے کے بعد اور ہم یہ امید رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ چھپانا چاہو گے تو یہ زمین خود بول دے گی کہ اللہ اس نے میرے سینے پر کھڑے ہو کر یہاں سود کھایا تھا، یہ چورنگی تھی، یہاں سے اس نے لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا، آئے اللہ اس نے فلاں IPL انڈیا اور پاکستان کی ٹیم میں اتنے روپے اس نے سٹے میں لگائے تھے. یہ زمین خود گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زمین اپنے اندر کے سارے سینے کو، سارے خزانے کو باہر نکال دے گی. جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، جب زمین میں بھوکمپ آئے گا، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو یہ کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارا، اس دن یہ زمین اپنے اندر کے ایک ایک چیز کو بیان کرے گی، بولے گی. یہ مت سوچئے کہ زمین کیسے بولے گی، زمین تو بے جان ہے، زمین تو بے جان ہے، کیسے بولے گی. موبائل کیا ہے، جاندار ہے کیا؟ موبائل بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ ریڈیو کیا ہے، بے جان ہے کہ جاندار؟ بول رہا ہے. ٹی وی کیا ہے، جاندار ہے یا بے جان؟ بے جان، لیکن بول رہا ہے. جب سائنٹسٹ اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی چیز بنا سکتے ہیں کہ بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس نے سائنٹسٹ کو عقل دی ہے، کیا وہ اس زمین کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے؟ آج بے جان چیزیں بول رہی ہیں. بندوق میں کارتوس لگا اور چھوڑو تو آج اس کی بھی آواز نکل رہی ہے، بے جان چیز بول رہی ہے. اور یہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں، لکڑی، لوہا، تانبا، انہی کو پلاسٹک، انہی کو توڑ مروڑ کر ٹی وی بنا دی گئی، انہی کو توڑ مروڑ کر ریڈیو بنا دیا گیا، انہی کو توڑ مروڑ کر موبائل بنا دیا گیا ہے. جب زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو بولنے پر مجبور کیا گیا تو زمین کیوں نہیں بولے گی؟ یومئذ تحدث اخبارا، زمین اپنے اندر کے سارے ایک ایک کر کے ساری خبروں کو بیان کرے گی. یہ صورتحال آج ہماری ہو گئی ہے. ہم سٹے لگا رہے ہیں، ہم سود اور بیاج کھا رہے ہیں، ہم IPL، اور ایسے ہی لوگ قیامت کے دن سوچئے. بنگال کے کسی جلسے میں تھا، میں تقریر ختم ہو گئی، ذرا اس منظر کو دیکھیے گا. میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں اپنا. اس وقت میرا ایک چھوٹا بچہ تھا 6 سال کا، آج وہ 7.5 سال کا ہے. 1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تقریر ختم کر کے میں اپنے ریسٹ روم پر جہاں ہم کو ٹھہرایا گیا میں گیا. گھر سے فون آتا ہے رات کے تقریباً 1:30 بجے کہ بچے کی طبیعت اس وقت 6 سال کا تھا، طبیعت بہت خراب ہے، سخت فیور ہے، ہاتھ لگا رہے ہیں تو ہاتھ جل رہا ہے. میں نے کہا اس کو جلدی سے لے کے نکلو. پڑوس میں آس پاس ڈاکٹر، لیکن دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں. رات کی تاریکی میں سرکاری ہاسپٹل میں لے جایا گیا.
اور میں یہی اتر دیناجپور کے علاقے میں، اور رات کے 4 بجے تک 4:30 بجے تک برابر رابطے میں رہتا ہوں. اب کیسی طبیعت ہے، اب کیا ہے، اب کیا کنڈیشن ہے. اور جب پتہ چلا اور بچے سے بات کی اور اس نے کہا ابو ٹھیک ہے، آرام ہے، اور جب گھر سے پتہ چلا کہ ہاں ریلیکس، آرام مل گیا ہے، اس وقت تک میرے بھائیوں رات کی نیند اڑ گئی. کوئی چیز کھانے اور پینے کا دل نہیں. یہ کنڈیشن، کبھی آپ کو بھی اس کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہوگا. آپ کا بچہ اگر رات میں پیٹ کے درد سے کراہنے لگے تو آپ کے رات کی نیند اڑ جاتی ہے، اور اس وقت تک آپ چین اور سکون کی نیند نہیں سو سکتے جب تک کہ اس بچے کے پیٹ کا درد بند نہ ہو جائے. لوگوں نے اس کورونا کال میں اپنے بچوں کے درد کو سمجھا ہے. اس بیماری میں انہوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے. وہ جانتے ہیں کہ جان کی قیمت کیا ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ایک چھوٹے سے بچے کی ہلکی سی بخار کی خبر، فیور کی خبر آپ کو آپ کے رات کی نیند اڑا دیتی ہے، اور آپ کے بستر پر کانٹے چبھنے لگتے ہیں. نرم و گرم بستر بھی آپ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اس قیامت کے دن کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہی اولاد ہمارے سامنے ہوگی جس بچے کے لیے آج 6 سال کی عمر میں ہم نے رات میں بستر چھوڑ دیا. اس کا ہلکا سا فیور ہمیں سونے نہیں دیتا ہے. لیکن قیامت کا منظر یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. نہیں اس کے سامنے نہیں آؤں گا، یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ ڈرے گا میری ماں مجھ سے یہ نہ کہنے لگے گی بیٹا دنیا میں میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا، پال پوس کر بڑا کیا، آج تو اپنی ماں کو ایک نیکی نہیں دے سکتا ہے. یہ میری ماں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، میرا باپ مجھ سے کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. ایسا نہ ہو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا. وہ بیوی جو سکون کا ذریعہ ہوتی ہے. انسان دن بھر کا تھکا ہوا آتا ہے اور اپنی بیوی کی آغوش میں جاتا ہے تو دن بھر کی تھکان اس کی اتر جاتی ہے اور اس کو اپنی بیوی سے سکون ملتا ہے. لیکن قیامت کے دن اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر اس سے بھاگے گا. وصاحبتہ، اس کو دیکھ کر بھاگے گا. وبنیہ، اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ بیٹا جس کا ہلکا سا فیور اور پیٹ کا درد ہماری راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا. نہیں، یہ تو مجھے مروا دے گا، ایک نیکی مانگ لی، ہم کہاں سے دیں گے. ذرا تصور کیجئے آپ، میں نے ایک مثال جو آپ نے دی ہے اور آپ اپنے اوپر سوچ کر اور قیاس کر کے ذرا تصور کریں. کہاں ہیں ہم؟ کس پوزیشن میں ہیں ہم؟ نفسا نفسی کا عالم. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. اس حدیث کو سننے کے بعد سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں، سب کچھ. آپ کے کلیا چک میں پھر بھی لڑکیاں اور عورتیں کپڑے کچھ ڈھنگ کے پہن لیتی ہیں تھوڑے بہت، لیکن ذرا مالدہ کی طرف چلے جائیے اور پھر دیکھ لیجئے ڈریس 15-20 کلومیٹر کی دوری پر ڈریس کیسی چینج ہوتی ہے. اور پھر تھوڑا سا سلی گڑی اور نیو جلپائی گڑی کی طرف چلے جائیے، ڈریس اور بڑھتی جائے گی. قیامت کے دن جب اٹھے گا آدمی قبر سے تو ڈریس ہی نہیں ہوگی. لیجئے، یحشر الناس یوم القیامت
हुफातन उरातन गुरला। क़यामत के दिन जब इंसान अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो इस हाल में उठाए जाएंगे, हुफातन, पैरों में चप्पल नहीं होगी, उरातन, जिस कफन में लपेट कर दफन किए गए थे वो कफन भी उनके ऊपर नहीं होगा, उरातन, पूरे के पूरे नंगे होंगे बरहना। बैठ जाओ भाई, मोबाइल हमारे पास भी है भाई साहब, इससे कहिए आजकल तो कोई देखो सुन ही नहीं रहा वो आदमी। अब बताओ इतनी रात में किसको बात कर रहे होंगे भाई फोन लगा के। कहा हम धोने में बहुत मशहूर हैं, ऐसा धोएंगे कि फिर कभी मोबाइल कान में नहीं लगा पाओगे। इसी में हम बदनाम हैं, और बदनाम है किस में? हमने उस लड़के को नहीं छोड़ा पाकुड़ में, रात के 1:30 बजे टाइम मिला, वो उठ के जा रहा था तो वैसे वो खेत में था, वो बात कर रहा था मोबाइल पे, से हमारी नज़र पड़ गई उस पर, मोबाइल में बात भी करता जा रहा हूँ, होंठ पे लग के चूमता भी जा रहा हूँ, और जलसे में हमने उसको नहीं छोड़ा। मेरे सामने अगर ये सब हरकत करोगे तो भाई फिर बचोगे नहीं। वो देखो देखो वो उठ के भागा बैठ गया। कहाँ जा रहे हो? तेरी तो शादी भी नहीं हुई, तू क्या करेगा घर जाकर? हुफातन, नंगे पैर होंगे, उरातन, नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं होगा।